بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ اختتام کا ہے اور پہلے آرمی چیف یا فوجی سربراہ ہیں جن کو امریکی صدر نے اس کو لنچ دیا اور بھرپور عزت افزائی کی. اور آج ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے کہ فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ سے یعنی جو پاکستان کی توقعات ہیں وہ کتنی بڑی توقعات ہیں اور یہ ایک تاریخی دورے سے ذرا یقینی طور پر پاکستان کو فائدہ ہوگا. پھر سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ مسلم نون آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل چودھری طارق فاروق صاحب نے آج مطالبہ کیا ہے کہ جو پارٹی صدر یا اگر جو باغی وزراء ہیں اگر یہ ان کو فارغ نہیں کر سکتے تو فاروق قدر صاحب اور جو شاہ غلام قادر صاحب ہیں تو یہ اسمبلی رکنیت سے مستعفی ہوں. پھر محترم راجہ فاروق قدر صاحب نے آج جو سابق وزیر ہیں سید شوکت شاہ کے ہمراہ ظفر آباد میں پریس کانفرنس کی اور جو جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کے حامل جو وزیر حکومت ہیں عاصم شریف بٹ صاحب ان کو سخت جو احتجاج کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو جعلی سبجیکٹ کے جو وزیر ہیں ان کا جو جعلی سبجیکٹ ان کو فوری طور پر یعنی کینسل کیا جائے. تو ناظرین، یہ 3-4 موضوعات ہیں اور وزیر اعظم جو پاکستان شہباز شریف کل باغ کا دورہ کریں اور جو دانش اسکول ہے اس کا جو سنگ بنیاد رکھیں گے اور اس طرح کے ساتھ جو چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیری کی تعیناتی کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکا. اس کے اوپر جو یہ قاعدہ حزب اختلاف ہے آج میری ان سے بات ہوئی. ہم یہ 3-4 موضوعات پہ ہم اس کو بات کریں گے لیکن آغاز کرتے ہیں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دورہ امریکہ. عباس صاحب، تو کل ظاہر ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا بہت بڑا وہاں اس کا استقبال ہوا اور وائٹ ہاؤس میں ان کو زورانہ دیا. کہ آپ اس سارے دورے کو اس حوالے سے کیا کہیں؟ یہ بہت شکریہ کفیل صاحب. آرمی چیف کا فیلڈ مارشل صاحب کا جو دورہ تھا پہلے تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ وہ غیر سرکاری دورہ ہے اور اس میں نہ تو سرکاری طور پر امریکہ کی طرف سے کوئی شیڈول تھا اور نہ ہی پاکستانی حکومت نے کوئی شیڈول دیا تھا. لیکن بعد میں جب اچانک اطلاع آئی کہ امریکی صدر ٹرمپ، لیکن یہ تو ایک ظاہر بات صحیح ہے کہ اس وقت جب مشرق وسطیٰ میں بہت زیادہ خوفناک جنگی ماحول ہے اور جنگ لگی ہوئی ہے ان کے درمیان، تو اس موقع پر پاکستان کے آرمی چیف کا امریکہ میں ہونا ظاہر ہے ایک تو لوگ ظاہر ہے اس پر نظریں تو لوگوں کی لگی ہوئی ہیں اور پوری دنیا کی. لیکن امریکی صدر جب وہ G7 کانفرنس چھوڑ کر آئے اور وہاں اعلان ہوا کہ انہوں نے انہوں نے لانچ دینا ہے پاکستان کے آرمی چیف کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو. ISI DG بھی ساتھ گئے ہوئے ہیں آپ، یہ خاص بات ہے. تو اس وقت تو بالکل فوکس ہو گیا اور میرے خیال میں پاکستانی تاریخ میں نہیں امریکہ کی تاریخ میں بھی شاید یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ایسے بندے کو امریکی صدر نے ایوان صدر میں بلا کر پروٹوکول دیا، ان کو لنچ دیا جس کے پاس رولنگ آئینی لحاظ سے رولنگ وہ پوزیشن نہیں ہے. ظاہر ہے وہ آرمی چیف ہیں لیکن وہ چونکہ صدر وزیر اعظم ملک کے نہیں ہیں. ویسے ماضی میں ایک دفعہ بارک اوباما کے دور میں بھی جنرل اشفاق پرویز کیانی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ ملاقات کا انداز دوسرا اس طرح تھا کہ وہ وائٹ ہاؤس پینٹاگون میں ان کی ملاقات ہو رہی تھی جنرلوں کے آپس میں. تو اچانک بارک اوباما اس کمرے میں داخل ہو گئے تھے، اس دفتر میں آ گئے تھے جس میں دونوں جنرلوں کی، پاکستان کے آرمی چیف اور امریکی آرمی چیف کی ملاقات ہو رہی تھی. تو وہاں پھر وہ ان کی ملاقات کھڑے کھڑے یا بیٹھے ایک سرے راست جس سمجھ لیں، لیکن تھی وہ بھی پلاننگ کی تحت تھی لیکن یہ ہوئی تھی. لیکن یہ پہلا موقع ہے. یہ تو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑے آنر ہے اور پاک بھارت جنگ جس طرح بند ہوئی تو ڈیفینیٹلی ٹرمپ، چونکہ ٹرمپ کے بارے میں ایک یہ ہے کہ غیر روایتی صدر ہیں، دلیل لوگوں کو پسند کرتے ہیں، تو عاصم منیر صاحب کو ڈیفینیٹلی انہوں نے بلایا ہوگا اور مبارکباد بھی دی ہوگی اور بعد میں اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے کہ میں نے بھارت پاکستان کی جنگ بندی میں ان کا جو رول ہے اس پر میں نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ تھی یہ مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال، اس پر کچھ چہم گوئیاں تھیں، کچھ لوگ شک کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ ان سے پاکستان سے کوئی فیسیلیٹیشن مانگیں گے امریکی پریزیڈنٹ. تو وہ آپ کو پتہ ہے کبھی صاحب اس طرح کی چیزیں تو پاکستان دو ٹوک، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کا ایوان صدر، پاکستان کا ایوان وزیر اعظم، آرمی چیف، ہماری GHQ، مسلح افواج سارے دو ٹوک واضح اعلان کر چکے ہیں کہ امریکہ کے اسرائیل نے جارحیت کی ہے ایران کے اوپر اور ہم اس جارحیت کو بالکل تسلیم نہیں کرتے اور ایران اپنے دفاع میں لڑ رہا ہے اور اسرائیل کو جنگ بند کرنی چاہیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ دو ٹوک اعلان کرنے کے بعد آرمی چیف ہوں یا پاکستان کے صدر ہوں یا پاکستان کے وزیر اعظم ہوں، ان کا موقف اب ظاہر ہے اس پر ہٹ نہیں سکتا ہو. یہ پوری قوم کا موقف یہی ہے
عموماً اس طرح کے آپ کو پتہ ہے اس طرح کی چیزیں دو ممالک کے درمیان تو اندرون خانہ کوئی ملاقاتیں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی ماحول بالکل نہیں ہے کہ پاکستان کی مرضی، پاکستان کے عوام کی مرضی اور منشا کے خلاف کوئی فیصلہ کیا جا سکے، اس لیے کہ اس وقت واحد یعنی ایک موقع ایسا آیا ہے کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج کا ایران کے حوالے سے بالکل یک طرف اور یہی اس طرح کا موقف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قوم بھی توقع کر رہی ہے اور آرمی کی قیادت کو بھی بالکل اس بات کا بالکل ادراک ہے کہ جو قوم سوچ رہی ہے اور قوم کی توقع اسی کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے، اور جو غلط فہمیاں کہیں سے آس پاس سے اٹھ رہی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں، یہ بالکل ان کو کول ڈاؤن کیا جائے گا اور ان کو ڈینائی کیا جائے گا اور ان کو مسترد کیا جائے گا، اور صرف زبانی کلامی نہیں، آنے والے دنوں میں جو پاکستان کے اقدامات ہونے چاہیے وہ بھی بالکل اس طرح کے ہوں جس سے کہ یہ جو اطلاعات اس طرح کی گمنام بدنامی پاکستان کی پوزیشن خراب کرنے کی اطلاعات پھیلی ہوئی ہیں، ان کا اصلاح ہونی چاہیے اور یہ ختم ہونی چاہیے۔ عمر صاحب ابھی بتائیں مسلم نون آزاد کشمیر کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سابق سینئر وزیر چودھری طارق فاروق صاحب نے آج اپنی جماعت کی جو لیڈرشپ ہے اور ان کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی ہے، اور یہ جو حالیہ یعنی بجٹ اجلاس کے دوران جو انہوں نے پالیسی بنائی اس کے اوپر انہوں نے اس کو کہا کہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے اور سب کو اعتماد ملانا چاہیے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو پارٹی صدر ہیں یا تو یہ باقی جو وزراء ہیں اور یعنی پارٹی کے فیصلے نہیں مر رہے ہیں ان کو فوری طور پر فارغ کریں، اگر ان کو فارغ نہیں کر سکتے تو فاروق قادر صاحب اور شاہ غلام قادر کو اصل میں رکنیت سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو مسلم نون آزاد کشمیر کے اندرونی معاملات کے وجہ سے؟ راجہ صاحب، ایک تو جو کل اسمبلی میں ہوا اس کے بعد وہ واقعی بڑا افسوسناک تھا، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو وہ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے۔ کل میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ جب شاہ غلام قادر صاحب اور اپنا فاروق قادر صاحب نے بجٹ کا بائیکاٹ کیا کہ اس بجٹ پروسیجر کو جو ہے وہ نہیں کیا گیا، تو اس وقت ایسے لگ رہا تھا جب وہ جا رہے تھے کہ وہ اکیلے ایسے جا رہے تھے جیسے مسلم لیگ نون کا جنازہ لے کے جا رہے ہوں۔ یہ کل ہم نے اس پہ نشاندہی کی تھی۔ تو آج جو ہے نہ صرف طارق فاروق صاحب، کل پورے آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں اور پاکستان میں مہاجرین مقیم جو کشمیری جن کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، وہ بہت ہی زیادہ جو ہے ان میں اشتعال پایا جا رہا تھا، اور خاص طور پہ جن حلقوں کے یہ ممبران اسمبلی ہیں جنہوں نے بجٹ اس کا بائیکاٹ نہیں کیا، اس کے اوپر خاصا شدید رد عمل تھا۔ ممبران اسمبلی کے حوالے سے ظاہر انہوں نے خود تو آپ کو پتہ ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، انہوں نے کسی نے بات نہیں کی، نہ کرنا وہ نور صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ خود آ کے وضاحت کرتے کہ وہ پارٹی کے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ کرنے کے بجائے کسی جگہ پہ کہا ہے کہ ہم نے کیونکہ بجٹ کی منظوری دے دی تھی اس لیے ہمارا بائیکاٹ کرنا بنتا نہیں تھا۔ یہ جو بائیکاٹ ہے، یہ جو کل فاروق قادر صاحب نے اور شاہ غلام قادر صاحب نے بات کی یا جن لوگوں نے وہ کی بات، وہ بجٹ کی منظوری کے اوپر کوئی پرابلم نہیں تھا کسی کو کہ بجٹ منظور کرنا۔ اصل ایشو یہ تھا کہ وہ جو پروسیجر مسٹیک کی جا رہی تھی، پروسیجر کو جو ہے بلڈوز کیا جا رہا تھا، بغیر بحث کے منظور کیا جا رہا تھا، تو ویسے لگ رہا تھا مجھے تو رات کو کسی نے بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا جی کہ بجٹ جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، تو دوسرے بندے نے کہا کہ ابھی تو بجٹ خرچ بھی ہونا شروع ہو گیا ہوگا جس سپیڈ سے انہوں نے منظور کیا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی جائز مطالبہ ہے طارق فاروق صاحب کا، اور طارق فاروق صاحب حقیقت میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی بات کر رہے ہیں، ایک لے مین کی بات کر رہے ہیں، اور جو نشاندہیاں طارق فاروق صاحب پہلے دن سے کر رہے ہیں وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ طارق فاروق صاحب جیسے نجومی ہوتے ہیں۔ ظاہر انہوں نے انوار الحق صاحب کی سیاست کے اوپر اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے، وہ ان کے سیاسی حریف ہیں اور انہیں بہت مرتبہ جو ہے وہ شکست دے چکے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں طارق فاروق صاحب نے اپنی جو ہے وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے حوالے سے اپنی وہ ذمہ داری پوری کی ہے جو ان کے اوپر ایک پراپر جو ہے جو ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق بات کی ہے، میرپور میں پریس کانفرنس کی ہے۔ اس کے علاوہ میں ان کی کچھ اور چیزیں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اس میں صرف ایک بات نہیں کی، انہوں نے ایک تو یہ جو ہے وہ انوار الحق صاحب نے کل ایک، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے درپردہ کیا ہے، درپردہ یہ تھے کہ انہوں نے 4-5 ارب روپے جو ہے جو مختلف محکموں سے سرنڈر کروا کے محکمہ تعمیرات عامہ کو دے دیے آخری 15 دنوں میں یا 10 دنوں میں، تو انہیں یہ کہا، اور وہ اگر ممبران اسمبلی کے اوپر تقسیم کریں تو مہاجرین ممبران اسمبلی کو تھوڑے پیسے کم ملے ہیں، لیکن ہر آزاد کشمیر کے ایم ایل اے کو بہت بڑی تعداد میں کروڑوں روپے کے فنڈز ملے ہیں آخری چند دنوں میں اپنے لوگوں کو اور اپنے ووٹروں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے۔ طارق فاروق صاحب نے یہ کہا ہے کہ انوار الحق صاحب وہ تو ہوتا ہے جن کی جان جو ہے ایم ایل ایز کو ہے اور باقی قوم جو ہے وہ بھاڑ میں جائے، تو انہوں نے جس انداز سے محکمہ تعمیرات عامہ شہرات کو اور لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ایم ایل ایز کو جو ہے قابو کیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے
جو پروڈکٹیو سیکٹر تھا, جو سوشل سیکٹر تھا آزاد کشمیر کا, اسے پچھلی بار مسلسل نظر انداز کر دیا. اب یہ دیکھیں کہ 15 ارب روپے پچھلی بار مختص تھے شاہرات کے لیے, 15 کے بجائے 19 ارب روپے دے دیے گئے. 3 ارب 70 کروڑ پہ مختص تھے تو ادھر 4 ارب 70 کروڑ پہ دے دیے گئے اس کو, لوکل گورنمنٹ کو. اب اس کے علاوہ جو ہے آپ کو 2-2.5 ارب روپے جو ہے آپ نے ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ کو دیے. 21 ارب ہو گئے. 21 کے بعد اگر آپ 4 ارب 5 ارب کریں تو 25 ارب روپے جو ہے وہ اس کے, یا 24 3 تعمیرات عامہ جو ہے شہرات اور بلڈنگ کے ساتھ اگر اس کے ملا لیے جائیں پیسے, تو کل جو بجٹ ہے اس کا آپ یہ دیکھیں کہ 80% جو ہے وہ صرف ان تعمیراتی کاموں اور سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال کر لیا گیا, جس کی وجہ سے باقی جو ہے آزاد کشمیر کا نظام سارا تباہ و برباد ہو گیا. طارق فاروق صاحب نے ایک اور بڑی نشاندہی کی ہے کہ پہلے ملٹری ڈیموکریسی کی بات ہوتی تھی, اب بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے. یہ بڑا ایک الارمنگ صورتحال تھی. اس کے علاوہ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ آپ کو کٹ پتلیاں جو ہیں وہ وقتی طور پہ تو آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں یا آپ کی تعریف کر سکتی ہیں, لیکن جو سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کا نقصان ہوگا ہے سینسٹیو خطے میں, اس کے اوپر انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا, اور انہوں نے تسلیم بھی کی ہے کہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا. اب دوسری طرف طارق فاروق صاحب نے یہ نشاندہی کی ہے کہ جی مسلم لیگ نون متحد بھی ہے اور الیکشن بھی پوری طاقت سے جیتے گی. اب سچی بات ہے کہ جس طرح کی ڈیولپمنٹس آزاد کشمیر میں ہو رہی ہیں, 2-3-4 دنوں میں جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہے, آپ یقین کریں کہ ہمارا یہ اگر وہ تجزیہ اگر آپ کریں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے ممبران اسمبلی کی وجہ سے, جنہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف سازش کی اور اپنی پارٹی کے کمر میں چھرا گھونپ دیا, تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ آسمان سے زمین پہ آ گئی ہے ان چند دنوں کے اقدامات کی وجہ سے, اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو سکتی ہے جس انداز سے. اب دیکھیں کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کوئی سیاسی جماعت ہی نہیں ہے, نہ ان کا والی ہے, نہ کوئی وارث ہے, نہ یہ کوئی سنتے ہیں. چند بے لگام جو ہے وہ وزراء وہ پیسے لے رہے ہیں کھلے ڈلے حکومت سے, انوار الحق صاحب سے, اور وہ اپنی جو ہے وہ منشا کے مطابق جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو 5 ممبران اسمبلی تھے, کم از کم ان کو اتنا تو یہ حق تھا نا کہ کرنا وقار نور صاحب یہ کہتے کہ جی بھمبر میں ان کے ساتھ جڑواں حلقہ ہے, دوسری طرف جو ہے وہ سمانی جڑواں حلقہ ہے. ابھی یہ جو محکمہ صحت کی اس کے اوپر ہم کل ڈیٹیل سے بات کریں گے, لیکن محکمہ صحت کی جتنی جو ہے وہ 37 تقرریاں کی گئی ہیں وہ ساری ایک فہرست کے اوپر کی گئی ہیں جو پہلے سے لوگوں کے نوٹس میں تھی, اور اس میں پوری ایک سب ڈویژن جو سمانی ہے جس میں اپنا علی شان سونی صاحب ان کے مخالف ہیں, وہ پوری کی پوری نظر انداز کر دی گئی, اس میں کوئی بھی وہ نہیں کیا گیا. ابھی صاحب ابھی میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو آج جو طارق فاروق صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے چارج شیٹ کیا دوسرے الفاظ میں, آپ نے جو پارٹی لیڈرشپ کو اور جن تفصیلات خدشات کا اظہار کیا کہ اگر اصلاح وال نہ ہوئی اور بار بار کی اس یعنی ہمارے مطالبے کے باوجود تو ذرا نقصان ہوگا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بے بس ہیں آدھا مسلم نون آزاد کشمیر یعنی لیڈرشپ, الیکشن میں پھر کیسے جائیں گے, آگے معاملہ آگے قبیل صاحب ہم اپنے پروگراموں میں بہت عرصے سے ایک اس مسلسل اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ایک سیاسی پارٹی ہے آزاد کشمیر میں ہے, اس کے افراد ضرور نظر آتے ہیں کہ وہ تنظیمی سیٹ اپ میں جس طرح کی ہوتا ہے فیصلوں کا اختیار اور ساری چیزیں بالکل ان کے ہاتھ سے چھن چکی ہیں. حتیٰ کہ مسلم کانفرنس کے ساتھ جو اتحاد کی باتیں ہم پچھلے عرصے سے کر رہے ہیں اس کے بارے میں اطلاع ہے کہ آزاد کشمیر کی جو بیٹھی ہوئی مسلم کانفرنس ہے یہ مسلم لیگ نون ہے, اس کو صرف آگاہ کیا گیا ہے کہ ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں اور فلاں فلاں یہ فیصلے کر رہے ہیں, اور یہ ان کو آگاہ کر دیا گیا. انوار الحق کے خلاف جب اس کو ووٹ دیا تھا تو اس وقت بھی ان کو آگاہی کیا گیا تھا, اور اس کے بعد جو فیصلے ہوئے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ پوری پارٹی ہے اور اس کے باقی سارے لوگ باہر ہیں, 3-4 وزیر ہیں جن کے پاس پارٹی کے کوئی اعلیٰ عہدے بھی نہیں ہیں, اور ان پارٹی وزراء کو یہ کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ وہ پارٹی حتیٰ کہ پارٹی میں وہ غیر اہم لوگ ہیں, لیکن مرکزی پارٹی کو کئی بار سفارشیں بھجوانے کے باوجود بھی ان وزراء کے خلاف ٹھوس کارروائی کرنے کی اجازت بھی نہیں لے پائی مسلم لیگ نون. تو اب تو طارق فاروق صاحب کی جو پریس کانفرنس ایک آدھ دفعہ پہلے بھی اس طرح کی ہوئی تھی, لیکن آج انہوں نے بہت سخت باتیں کی ہیں. انہوں نے 2 ٹوک کہا ہے کہ شاہ عالم قادر کمزور آدمی ہیں, اور بالکل ان کے پارٹی صدروں نے کہا صرف ایک جواز ہے کہ وہ ایم ایل اے ہیں, اگر وہ ایم ایل اے نہ ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی صدر ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. اور بالکل بات انہوں نے ٹھیک کی ہے, ان کی پارٹی کا سیکرٹری جنرل اگر یہ بات کہتا ہے اس کا مطلب ہے وہی نہیں, انہوں نے تو بات کھل کے کی ہے. بہت ساری فرسٹریشن ہے پارٹی کے اندر, اور مشتاق مناز صاحب بھی کئی بار ذکر کر چکے ہیں, اور باقی لوگ بھی مسلسل ذکر کر رہے ہیں. طارق یہ جو پلندری والے کرنل نجیب نکی صاحب انہوں نے بھی 2-4 بار انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کے لیے باتیں کی ہیں اس طرح کی. اب حالت پوزیشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نے اپنے فیصلوں کا اختیار بالکل پہلی بات یہ ہے کہ چھوڑ کر انوار الحق کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا.
وہ 4-5 وزراء ایک لحاظ سے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ کے نمائندہ بن کر حکومت میں شامل ہیں، جن کو ان کی پارٹی قیادت تسلیم نہیں کرتی، لیکن وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں، فنڈ لے رہے ہیں، وہ ان کے کہنے پہ باہر نہیں نکل رہے، مرکزی قیادت کو شکایات بھیج رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بے بسی کے عالم میں آنے والے وقت میں جو پارٹی ٹکٹ یہ جو عمر صاحب نے بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات کہ یہ مل ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں اور کچھ لوگ اور جو نون لیگ کے قریب آنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں یہ جو پارٹی کمزور پارٹی قیادت ہے اور فیصلے نہیں کر پا رہی، ان کی کس گارنٹی کے اوپر لوگ ان کے پاس آئیں گے اور کہاں اکوموڈیٹ ہوں گے اور ان کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جس طرح پاکستان میں انہوں نے محض ایک حکومت لینے کے لیے سارا کچھ کاٹ کر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیا ہوا ہے، تو وہاں سے ہی وہ آزاد کشمیر میں انہوں نے حکومت بنانے سے پہلے ہی اپنا سارا کچھ کاٹ کر بالکل ان کے حوالے کر دیا ہے، جو مرضی فیصلے ہوتے رہے ہیں، اور یہ اس کا سخت نقصان ہوگا مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر میں۔ حالانکہ تاثر اور ماحول یہ بن رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت بن سکتی ہے، لیکن یہ جو اس طرح کے فیصلے ہیں، یہ اس طرح کا ماحول بن رہا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا ہونا ہے، آنے والے 20 سال 1.5 سال باقی ہیں۔ اور ہمارے لگ صاحب نہیں راج صاحب، اس میں ویسے مسلم لیگ نون کے وزراء کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ انہیں بلدیاتی فنڈز پورے آزاد کشمیر کی، میں وزیر دیکھیے اسے حلقے کا نہیں ہوتا، وہ پورے اس کا ہوتا ہے، آزاد کشمیر کا ہوتا ہے، تو وہ بتائیں کہ جن حلقوں میں ان کے ساتھی نہیں جیتے ہوئے تھے، 29 حلقوں میں جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے اسے شکست ہوئی اور 4 حلقے جیتے، اس میں 2 وزیر ہیں آزاد کشمیر کے، 31 حلقے شاہ غلام قادر صاحب اور فاروق حیدر صاحب، تو چلو ان کی پوزیشن ہی الگ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی عجیب و غریب قسم کی مقصد لگتا ہے کہ بطور جماعت جو ہے کہ فاروق حیدر صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب جو ہے وہ اسے آن ہی نہیں کر رہے، اور وزراء جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اب وزراء یہ بھی نہیں بتاتے کہ انہوں نے کرنل وقار نور صاحب کو بتانا پسند کریں کہ انہوں نے آخر مسلم لیگ کے طارق فاروق صاحب تھے، ادھر راجہ مقصود صاحب تھے، اپنے ضلع میں انہوں نے کسی اور کو اکاموڈیٹ کیا۔ اسی طرح جو ہے عامر الطاف صاحب یہ اگر بتائیں کہ جو انہوں نے پونچھ میں اور باقی جو ضلع ہیں میرپور میں جہاں پہ مسلم لیگ نون آ رہی یا حویلی میں آ رہی، باغ میں آ رہی، ان حلقوں میں مشتاق مناز کے حلقے میں انہوں نے کیا جو ہے وہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے، تو یہ اپنے حلقوں تک محدود ہو کے بیسکلی جو ہے رائے صاحب بظاہر لگتا ہے کہ یہ چمک کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس قدر جو ہے انہیں فنڈز دیے گئے ہیں جو اعداد و شمار اس بجٹ کے کلوز ہونے پہ آئے ہیں، اور اس کے بعد اور جو سنسنی خیز جو ہے وہ آئیں گے جب 30 جون کی کلوزنگ آپ کے سامنے آئے گی، اور پھر بعد میں 3 سال کی جب کلوزنگ سامنے آئے گی تو آپ کو حیران ہو جائیں گے کہ ایک ایک ایم ایل اے کو کتنے جو ہے وہ ارب روپے ملے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ممبران جو ہے وہ اپنی پارٹی کو اور سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بھائی صاحب، ابھی آتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کل باغ جا رہے ہیں اور دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ایسے حالات میں کہ ابھی آزاد کشمیر اسمبلی نے بجٹ پاس کیا بغیر بحث کی، اور مسلم لیگ نون کے جو جو قائدین ہیں انہوں نے بجٹ کا وجہ بائیکاٹ بھی کیا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ شہباز شریف باغ جا رہے ہیں اور باغ کے حوالے سے ذرا مشتاق مناس کا حلقہ ہے، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے دورہ باغ کو؟ آج کفیل صاحب وہ دورے کا جائزہ لینے کے لیے پنجاب حکومت کے وزیر نہیں، پنجاب حکومت نہیں، مرکزی وہ مشیر ہیں جو رانا مشہود، انہوں نے باغ کا دورہ کیا اور وہاں مشتاق مناس صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، اور وہ میرے خیال میں فاتح خانی کے لیے ان کے گھر بھی گئے تھے، وہ جو کرنل نسیم صاحب کی بیوہ ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ امتیاز نسیم، نثار شاہی کو، اس طرح کے سارے لوگ تھے۔ پچھلے عرصے میں پروگرام بنا تھا تو اس میں بھی وسطی باغ نون لیگ کے جو سرگرم لوگ ہیں، نثار شاہد صاحب اور ان لوگوں کے درمیان کھینچاتانی کا ماحول سامنے آیا تھا، اور موسم کی خرابی کا ایک بہانہ ان کے ہاتھ آ گیا، اور اس کے بعد پھر اس پروگرام کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اب حکومت پاکستان نے چند 2 ہفتے پہلے جو بجٹ پیش کیا تھا اس میں یہ باغ جو دانش اسکول ہے، اس کے لیے انہوں نے ابتدائی فیز 1 کے لیے کوئی PC 1 کے لیے کوئی پیسے بھی رکھے، 1.5 ارب روپے کی رقم رکھی ہے شاید۔ تو کل شہباز شریف افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اور اس بار پہلے کے مقابلے میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ مسلم لیگ نون جو یہ وسطی باغ یا باغ کی مسلم لیگ ہے، اس کے اندر اس طرح کی بینات کی کوئی کھینچاتانی نہیں ہے، ماحول ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے مل جل کے شہباز شریف صاحب کا استقبال کریں گے۔ اور ویسے بھی یہ اس طرح کے بڑے بڑے جو پروجیکٹ ہیں، جو میگا پروجیکٹ ہیں، یہ کبھی کبھار ملتے ہیں۔ یہ آزاد کشمیر کے وسطی باغ والوں کی یا باغ والوں کی خوش قسمتی ہے کہ 3 بڑے اداروں میں سے ان کو ایک ادارہ مل گیا، ورنہ تو اصولی طور پر اس کو راولاکوٹ بننا چاہیے تھا کہ ڈویژنل بنیادوں پر ہی آپ اگر دیکھیں تو ادارہ تو راولاکوٹ بننا چاہیے تھا۔ اس کے بجائے اگر مشتاق مناز صاحب یا کوئی بندہ محنت کر کے باغ لے آیا ہے، ریموٹ علاقے میں لے آیا ہے، تو سب لوگوں کو مل جل کر کے ہم نے، آپ کو کفیل صاحب یاد ہوگا آزاد کشمیر میں وومن یونیورسٹی کے اوپر بھی اس طرح کی کھینچاتانی کا ماحول پیدا ہوا تھا۔ سردار عتیق صاحب نے یونیورسٹی رکھی ہوئی تھی ہمارے یہاں دریا جہلم کے قریب خبر ایک جگہ بہت دور دراز سائٹ پر، وہ باغ میں اس کے خلاف کھینچاتانی کا ماحول بنا، پھر اس نے کہا جی بعد میں
कमर साहब आए तो उन्होंने कहा जी सदन गली शिफ्ट करते हैं, उसके बाद फिर अर्जी की बात चली, उसके बाद चली, खैर जैसे तैसे करके वो यूनिवर्सिटी बच गई। वरना हालात ये पैदा हो गए थे कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, HEC वाले हैं, उन्होंने जाकर आज़ाद कश्मीर में तहरीरी वापस लाकर एक रिपोर्ट दी थी कि आज़ाद कश्मीर की इन इलाकों में यूनिवर्सिटी बनने की पोजीशन ही नहीं है। और ख़ासकर ये लोग अपनी तौर पर तजवीज़ दे रहे हैं कि यहाँ बने, यूनिवर्सिटी बनने की पोजीशन में नहीं है। ये तो मेहरबानी है कुछ लोगों की। ये HEC के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर मुख्तार साहब, वो उधर फारूक कोटा और अब्बासपुर के दरमियान की इलाके गई, यूनिवर्सिटी बच गई, वरना वो ख़त्म हो जाती। वो यूनिवर्सिटी को इदारा शिफ्ट कर देना था उन्हें। तो मैं समझता हूँ कि कल जो हो रहा है ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का, मुस्लिम लीग नून वालों को नहीं, पीपल्स पार्टी वालों को भी और बाकी सारी सियासी पार्टियों को भी बिला शिरकत गैर इस प्रोग्राम में शिरकत करनी चाहिए, उनका इस्तकबाल करना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें सलाम पेश करना चाहिए, ताकि इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट आए और पसमानदगी दूर हो। एक तो ये बात मुश्ताक मनाज साहब को इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए, कोई दो राय नहीं। बहुत ही जो है वो हिम्मत करके इस मतलब ये बड़े मुश्किल हालात में मुश्ताक साहब जो है ले गए। उस वक्त मुश्ताक साहब भी अनवारुल हक साहब के साथ होते थे, शाह साहब होते थे, वो नीलम ले गए, अनवारुल हक साहब और तारक फारूक साहब को मुश्तरका था कि बिम्बर में चला जाए। तीनों डिवीजनल हेडक्वार्टर जो है वो नज़रअंदाज, लेकिन जहाँ भी तरक्की हो, जहाँ भी ऐसे अदारे बने, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे एक फ़ायदा उठाना चाहिए। कल एक तो अनवारुल हक साहब को फिर मौका मिलेगा, जिस तरह उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं उनके हक में तकरीर करने का, और जिस तरह याद है पिछली बार वो एक चोर टब्बर वाली वीडियो निकल आई थी, तो अब जो है वो कल देखते हैं कि अनवारुल हक साहब फ़न का कौन से फ़न का मुज़ाहरा करते हैं और कौन से अल्फाज के साथ जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं। और कल ये भी देखना होगा कि मुश्ताक मनाज साहब फारवर्ड को उठा से लेके वादी नीलम तक चीखो पुकार करते हैं कि जी हमें अनवारुल हक हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए। और कल जो है वो क्या कहते हैं, उनकी पार्टी के जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनकी जो है वो खुद आ रहे हैं। वो ये बड़ा मुबारक दिन होगा मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए, जिस तरह के सियासी जमात के तौर पर मुस्लिम लीग नून उभर के सामने आई है। कल बड़ा मुबारक दिन होगा कि उन्हें जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का चेहरा मुबारक देखने का इत्फाक होगा, और मुमकिन है कि उनके साथ जो है वो करीब से मुलाकात का भी मौका मिल जाए। तो एक मौका कल इन बेचारों के पास फिर है कि ये जो अपने जो हालात हैं, जो चीखो पुकार कर रहे हैं, शाह गुलाम कादर साहब, फारूक कादर साहब, तारक फारूक साहब अगर उधर इन्वाइटेड हैं ये सारे लोग, तो फिर इन्हें चाहिए कि कल शहबाज शरीफ साहब के साथ बात कर लें कि इन्होंने सियासी जमात को मुस्तकबल में बचाना है या मुस्लिम लीग नून को बचाना है, या इन 4-5 वुज़रा की ख्वाहिश के ऊपर या किसी और जो है वो उसकी ख्वाहिश के ऊपर। जिस अंदाज से मुस्लिम लीग नून समेत पाकिस्तान पीपल पार्टी और दिगर पीपल पार्टी वाले तगड़े हैं, वो अपनी जमात को कमज़ोर नहीं होने देते। मैं आपको कल भी बताया था कि अगर एक इशारा पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से होता, मुझे यकीन है शायद स्पीकर भी उठ के चला जाता। वो तो एक पार्टी डिसिप्लिन वाली जमात है, उनके यहाँ ऐसी तो बात ही कोई नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा कि कल मुस्लिम लीग नून वाले जो है वो किस तरह प्ले करते हैं, और अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से शायद उन्हें को 5-10-15 मिनट मिल जाते हैं। और अगर ये जो जग सही मुस्लिम लीग नून जो है वो जो तमाशा लगा हुआ है मुस्लिम लीग नून के अंदर, और जिस तरह की तकसीम है, मैं तो आप यकीन करें अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब ने इस सारे मामलात का नोटिस ना लिया, तो मैं राय साहब आपके इधर बैठ के पेशन को ये कर रहा हूँ कि ये जो हमारे अदादो शुमार हैं, या ये जो रवायत चलनी आई है कि पाकिस्तान में हुकूमत जिसकी भी हो तो फिर आपके ख़ास तौर पर बस्ती बाग वाले तो उसके साथ चले जाते हैं, तो ये मुमकिन है कि ये रवायत भी टूट जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को, पीपल पार्टी को, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को और जमात इस्लामी और ये जो जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर को जितना जितना कमज़ोर किया गया है, उसकी वजह से अवामी एक्शन कमेटी को और जो धड़ों को जो है मौका मिल रहा है। तो ये आज़ाद कश्मीर की ये जो सियासी गलती की जा रही है, गैर दानिशमंदी का मुजाहरा किया जा रहा है, शायद इन जमातों को जो है इसकी कीमत बहुत दूर तक जो है चुकानी पड़े। तो मैं समझता हूँ कि कल उनके पास एक मौका है कि कल वो अपने जो है वो पार्टी की आदत से बात कर लें। उधर वज़ीर अमूर कश्मीर भी आए होंगे, देखें ना इनकी कोई बात सुनते ही नहीं है कि अगर आपको वज़ीर आज़म शाह गुलाम कादर साहब, एक तो ये बात है शाह गुलाम कादर साहब की सच्ची बात है बड़ी कमज़ोरी सामने आई। मैं समझता हूँ कि शाह गुलाम कादर साहब को कल शाम को इन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए था, उन्हें चाहिए था वो कहें शाह साहब उनको दावत नहीं दी, प्लानिंग भी नहीं हुई है, मैं ये कह रहा हूँ मीटिंग नहीं हुई है, मुस्लिम नून की अपनी पार्लियामेंट पार्टी के इजलास होना चाहिए। डिसिप्लिन जो होता है ना, डिसिप्लिन रहा है सब। जब आपका पार्लिमानी लीडर उठ खड़ा हुआ है, जब आपका पार्टी लीडर उठ खड़ा हुआ है, तो फिर आप क्यों उधर से ना उठें? ये तो बात ही कोई नहीं ना इसकी वजूहत की, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपने अपनी पार्टी को तमाशा बना के रख दिया। भाई साहब अभी हम आते हैं कि मोहतरम राजा फारूक कादर साहब ने अशोक शाह साहब जो वैली से जो उनके जो मध्य मुकाबले में आसम शौकत भट्ट साहब जो जीते थे, और उनका आसम शरीफ भट्ट साहब, तो
وہ ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ وہ جعلی ثابت کیا شوکت شاہ صاحب نے کہ یعنی جتنے وہ ایک رپورٹ بنی تھی ڈی سی میں سارے. آپ یہ کیا آج ان کو پریس کانفرنس کی نوبت کیوں پیش آئی, انہوں نے کیا یہ کفیل صاحب آج یہ پتہ نہیں حالات کا جبر ہے, اس نے اتفاق کیا آج ہمارا سارا پروگرام مسلم لیگ نون کے اوپر ہی ہے, سارے سوالات ہی ان کے متعلق. یہ میں آج ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا اور ایک خاص بات جو انہوں نے کی ہے, باقی تو انہوں نے ہر ایک ٹیکنیکل نئی بات بتائی ہے کہ وہ عاصم شریف لون صاحب کے بارے میں چونکہ جو ڈی سی ہیں بالیات کے عدالت کے حکم پر انہوں نے تحقیق کر کے ان کے بارے میں رپورٹ پیش کی تھی, رپورٹ جمع کروائی تھی کہ ان کا SMBR میں جمع کروائی تھی کہ ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی ہے. یہ تو بالکل طے ہو گیا تھا. SMBR ظاہر ہے چونکہ حکومت کے ماتحت ادارہ ہے, انہوں نے آگے کارروائی نہیں کی تھی تو اس کے خلاف شوکت شاہ صاحب چلے گئے. یعنی عاصم شریف لون صاحب کا جو اسٹیٹ سرٹیفکیٹ تھا جب جعلی قرار دیے جانے کے باوجود حکومت کی طرف سے اس پر پیش رفت نہیں ہوئی اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا تو وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے ان کو حکومت کو آرڈر جاری کیا کہ اس پر فوری کارروائی کریں. تو اطلاع یہ ہے کہ حکومت کی اس کارروائی سے, سپریم کورٹ کے آرڈر کی سے بچنے کے لیے حکومت نے اندرون خانہ سرکولیشن کے ذریعے جو ایک نئی کوئی ایک ٹوپی ڈرامہ انہوں نے شروع کیا ہے سارا, کہ وزراء اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایک کاغذ کے اوپر ظاہر ہے کوئی تحریر لکھی جاتی ہے اور وزراء کے دفتروں میں بھیجا جاتا ہے کہ اس کو سائن کر کے بھیجیں. ہم تو سنتے تھے کہ کابینہ کا اجلاس یہ ہے کہ ایک محفل میں بیٹھے ہیں, وزیر اعظم میں بیٹھے ہیں, کولیکٹیو وزڈم اس طرح بھیجا ہے. باقی لوگوں نے دستخط کر دیے کہ کسی ایک وزیر, ویسے شاہ صاحب سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے ایک وزیر کا نام بتایا تھا کہ انہوں نے وزیر صاحب نے انکار کر دیا. ویسے انہوں نے نام بھی بتایا تھا لیکن مناسب نہیں ہے, چلو مسلم لیگ نون سے تعلق ہے ان کا. انہوں نے کہا انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے پھر شاہ صاحب کو آگاہ کیا ہے کہ یہ کابینہ نے ایک نیا آرڈر پاس کیا ہے کہ جو ڈی سی بالیات نے رپورٹ پیش کی انکوائری کر کے وہ ناکافی ہے. ڈی سی بالیات جانبدار آدمی ہیں, لہذا وہ نئے سرے سے انکوائری ہونی چاہیے. گویا عاصم شریف لون صاحب کو کے فیصلے پر حکم کے بجائے اس پر عمل درآمد کی بجائے کابینہ جو کہ بڑا فورم اظہار ہے, وزیر اعظم نے اپنے ایک ووٹر کو, اپنے ایک سپورٹر کو, اپنے ایک جعلی ووٹر کو بچانے کے لیے کابینہ سے منظوری لے لی ہے کہ ان کے خلاف جو اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی سرٹیفکیٹ کا جعلی ثابت کرنے والی جو انکوائری تھی وہ انکوائری جعلی تھی, لہذا وہ نئے سرے سے کرواتے ہیں اور اس کو ایک پرولانگ میں پھر ڈال دیا. لیکن ایک بات اور شوکت شاہ صاحب نے بڑی تشویش میں آ گئی ہے, انہوں نے کہا کہ کل مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کل پولیس نے, مظفر آباد پولیس نے مجھے گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا ہے انہوں نے, اور میرے خیال میں وہ اسپیکر سے سوال کر رہے تھے کہ اسپیکر صاحب مجھے بتائیں کہ میں ایکس MLA ہوں, میں اسمبلی کے احاطے میں آیا ہوں اور مجھے گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے چھاپا مارا ہے, کس آئین اور قانون اور قاعدے کے تحت ظاہر ہے وہ ان کے پاس کیا اختیار تھا کہ میں اس اسمبلی کے احاطے میں آیا ہوں اور میرے مخالف نے پولیس کو ترغیب دے کر مجھ سے چھاپا مروایا اور گرفتار کرنے کی مجھے کوشش کی ہے. یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے. مزید لمبی بات مجھے اس کی تفصیلات کا پتہ نہیں ہے لیکن یہ بات میں نے سنی ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے. تو گویا کہ آزاد کشمیر کی انوار اللہ کی حکومت نے ایک بندے کو جس کا اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی ثابت ہو گیا تھا اس کو بچانے کے لیے کابینہ سے ایک نیا آرڈر پاس کروایا ہے کہ انکوائری دوبارہ ہوگی. تو اس کا مطلب ہے انکوائری دوبارہ ہوگی تو آپ کو پتہ ہے 6-8 مہینے پھر لگ جائیں گے, جب تک الیکشن آ جائیں گے تو عاصم شریف لون صاحب پورے تمتراک کے ساتھ ہے مزید جو وقت بچتا ہے وہ گزاریں گے اور وزیر ہی بنے رہیں گے. اس کے بعد ہو سکتا ہے عدالت کو بھی اپنا برہم رکھنے کے لیے کوئی وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا, یہ جعلی تھے. 5 سالوں کے بعد اس کے خلاف فیصلہ آئے گا. ابھی میں آتا ہوں جو چیف الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر ظاہر یعنی 4-5واں ہونے کو تو یہ آسام میں عہدہ خلی آئینی عہدہ ہے اور ابھی تک تقرری نہیں ہو پا رہا ہے. اطلاع یہ ہے کہ ذرا وزیر اعظم صاحب اسی ہٹ درمی پہ قائم ہے. اس حوالے سے آج میں نے قائد حزب اختلاف خواجہ فاروق صاحب سے بات کی کہ کوئی ایسے کوئی نام یعنی سوشل میڈیا پہ یعنی خبریں ہیں کہ خواجہ فاروق صاحب نے کوئی پینل بھیجا ہے وزیر اعظم صاحب کو یعنی 3 اراکین پر مشتمل کہ وہ میں نے جب خواجہ صاحب سے بات کی تو خواجہ صاحب نے اس کی تردید کی. انہوں نے کہا میں نے وزیر اعظم صاحب کو کوئی پینل نہیں بھیجا اور انہوں نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم کے ساتھ میں نے ملاقات کی اور میں نے صدر صاحب کو خط بھی لکھا تھا کہ یعنی میری ملاقاتوں کے باوجود وزیر اعظم صاحب نے ابھی چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے معاملے پر میرے سے مشاورت نہیں کی اور ان کا گلا تھا کہ میں نے صدر صاحب کو خط لکھا اور مجھے صدر صاحب نے بھی خط کا جواب نہیں دیا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے جو یعنی یہ جو امپریشن ہے کہ شاید مطلب وزیر اعظم کو مجھے بلیک میل کر رہے ہیں یا میرے بھائی کو بلیک میل کر رہے ہیں, تو نہ تو ہم نے کوئی غلط کام کیا, نہ میں نے کیا, نہ میرے بھائی نے کیا, تو ہم وزیر اعظم سے نہ بلیک میل ہوں گے اور نہ ہی
وہ وزیر اعظم ہمیں بلیک میل کر سکتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی بھی میں نے پوری کوشش کی ہے, میں نے اپوزیشن کے تمام جو حکومت کی اتحادیوں جو تمام سیاسی جماعتوں سے میں نے مشاورت کی, اور میں ابھی بھی میں مشاورت کر رہا ہوں, اور ہم نے ہمارا اتفاق رہا کہ لیکن تمام طرح کے وزیر اعظم سب کو پیش رفت نہیں کر رہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو ایسا ایک تو یہ بات ہے کہ خواجہ فاروق صاحب کا شکوہ بجائے ہے کہ شاید یہ بات میں نے اپنے پروگرام میں کی تھی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر انہیں بلیک میل کر رہے ہیں کسی ایک احتساب کے حوالے سے, کچھ کیسز کے حوالے سے. مجھے یہ کسی بہت سنجیدہ حکومتی شخصیت نے بتایا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک جعلی سی فائل تیار کر کے رکھی ہوئی ہے خواجہ فاروق صاحب کے دور کی جو اسکیمیں ہیں. آپ نے جب فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے جب وضاحت کی تھی ہماری ایک خبر کے, اس میں وہ 4 ارب والی بات تو ہماری درست ثابت ہو گئی تھی, لیکن جو انہوں نے وضاحت کی تھی انہوں نے کہا تھا جو پیراگرافز ہیں جو پیچھے والے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ خواجہ فاروق صاحب کے دور کے پیراگراف ہیں, اور کچھ اس میں سے انہوں نے کہا تھا کیونکہ قیوم نیازی صاحب کے ساتھ بھی خواجہ فاروق صاحب وزیر بلدیات تھے اور تنویر الیاس صاحب کے ساتھ بھی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس دور کے جو کچھ پیراگراف ہیں جن میں کچھ کیسز جو ہے وہ احتساب بیورو کو بھیج دیے گئے ہیں اور کچھ زیر کار ہیں, تو اس سے بھی اس بات کی بظاہر تصدیق ہوتی تھی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ایک ریفرنس جو ہے وہ ان کو ڈرانے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ جی خواجہ فاروق صاحب کو بلیک میل کیا جا سکے. ہم خود جو ہے خواجہ فاروق صاحب کیونکہ آزاد کشمیر کے موجودہ لاٹ میں سب سے سینئر پارلیمنٹیرین ہے, اور انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1975 کی اسمبلی میں تھے اور 2025 کی اسمبلی میں بھی تھے, جب ہمیں خواجہ فاروق صاحب جیسے بڑے قد کاٹ کے آدمی جن کا ہمیشہ جو ہے سیاست میں بڑا ہی باوقار اور کردار رہا ہے, جب اس طرح کی بات پتہ لگے تو وہ میں نے اس لیے اس کا اظہار کیا تھا. اسی طرح جو ہے انہوں نے مجھے کسی نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک کوئی فلور مل جو ہے وہ ان کے بھائی اور کچھ لوگ جو ہے وہ مل کے بنانا چاہتے ہیں, اس کا کوٹا ووٹا سارا کچھ منظور ہوا, اس میں ایک وزیر صاحب بھی پارٹنر ہے. ظاہر کاروبار کرنا تو ہر ایک کا بنیادی حق ہے, تو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے وہ فلور مل کے حوالے سے وہ فائل بھی روکی ہوئی ہے, بلکہ انہوں نے وزیر خوراک کے اوپر کوئی الزام شلزام بھی لگایا کہ آپ جب انہوں نے کہا نا کہ اسے کریں کہ یہ نامناسب بات ہے کہ کسی کو کاروبار نہ کرنے دینا اور غیر ضروری کسی کے کاروبار کی راہ میں رکاوٹ ڈالنی, تو میں نے جو بات کی تھی وہ اس تناظر میں کی تھی, لیکن کیونکہ خواجہ فاروق صاحب نے وضاحت بھی کر دی ہے, بہت زیادہ قابل احترام ہے, ان کا گلہ بھی جائز ہے, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری انفارمیشن غلط ہے تو ہم بالکل معذرت کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور جہاں تک بات ہے ان کے آئینی کردار کے حوالے سے, جس انداز سے خواجہ فاروق صاحب نے ہمارے دفتر میں جنوری میں آ کے یاد ہے آپ کو اعلان کیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر جو ہے میں کروں گا, اور اس کے بعد کرتے رہے, یہ بات بالکل بجائے ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مجھے بلائیں گے, میں اس کے پاس گیا ہوں وزیر اعظم کے پاس, اب وہ نہیں کرنا چاہتے تو وہ کیا ہے. اب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ ڈٹرمن ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ کسی ایک مخصوص شخصیت کے اوپر کہ جی وہ انہیں لگانا چاہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمشنر, اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایک سنگل نام کے ذریعے جو ہے وہ اس کی منظوری لیں اور اس کے اوپر اتفاق کریں, اور سارے لوگ جو ہیں وہ سارے فریقین جو ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے نامزد کردہ جو چیف الیکشن کمشنر کا جو ان کی خواہش ہے اس کی جو ہے وہ تکمیل کریں. تو اس وجہ سے یہ ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے. ابھی دیکھنا پڑے گا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ کس حکمت عملی کے تحت آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں نا 2 چیزیں تھیں, ایک یہ جو بجٹ کے سے پہلے وزیر اعظم کا اختیار تھا, ایک بجٹ کے بعد وزیر اعظم کا اختیار ہے. اب یہ وزیر اعظم نے جو آخری بجٹ ہے, اس کے بعد جو بجٹ ہے وہ تو سمبولک بجٹ ہوتا ہے اگر یہ وزیر اعظم رہتے ہیں, لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ آئندہ 1 آدھ مہینے میں 1.5 مہینے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو بساط ہے یہ پلٹ جائے گی, اور چیزیں جو ہیں وہ لوگ ظاہر ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 22-24 ممبران انوار الحق صاحب کے ساتھ اس وقت آ تو گئے پی ٹی آئی کے ساتھ غداری کر کے, اب انہوں نے عوام میں بھی جانا ہے, انہوں نے حلقے میں بھی جانا ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے سیاسی فیصلے کرنے ہیں. اب وہ کون سے لوگ ہیں جو سیاسی بے نامی کے طور پہ رہیں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا, یا کوئی مسلم لیگ نون میں جا سکتا ہے, یا کوئی پیپل پارٹی میں جا سکتا ہے, یا کوئی مسلم کانفرنس میں جا سکتا ہے, یا جماعت اسلامی میں جا سکتا ہے, یا جموں کشمیر پیپل پارٹی میں جا سکتا ہے, یا پاکستان تحریک انصاف میں جا سکتا ہے. یہ 22 کے 22-24 لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف چھوڑ کے آئے ہیں, وہ جو ہے وہ کلوز کر دی. جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ ایک مذہبی وہ ہے, ادھر بھی یہ لوگ نہیں جا سکتے. جموں کشمیر پیپل پارٹی جو ہے وہ ایک مخصوص علاقے کی جماعت ہے, ان کے لیے ادھر بھی جو ہے وہ ایک محدود ہے. اب ان کے پاس صرف 2 آپشن ہے, پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ. اگر یہ دیکھیں نا سیاسی جماعت, ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی انوار الحق جو ہے وہ سیاسی جماعت بنانے والا سٹاف ہے, ان کی سیاسی سارے بے روزگاروں کو اکٹھا کر کے بنائی جا سکتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ انوار الحق صاحب جو ہے وہ عمران خان کے کندھے پہ بیٹھ کے آخری ٹائم پہ شامل ہو کے آزاد کشمیر کے اسپیکر بنے اور وزارت عظمیٰ تک پہنچے.
پچھلی بار پاکستان بیرسٹر سلطان محمود کی پارٹی کا ٹکٹ لے کے پہلے وزیر بنے اور پھر اسپیکر تک پہنچے. اب اگر آپ یقین کریں کہ انوار الحق صاحب اگر میں تو کہتا ہوں کہ مگر یہ جو ہوتی ہیں نا جو آپ بے وفاؤں کو جو ہے اس کا ایک کوئی معیار بھی تو طے ہے نا, جو لوگ پارٹیوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں کسی کے نام. اگر یہ لوگ سیاسی جماعت بنائیں, آپ رائے صاحب یہ دیکھیے گا کہ ایک بار یہ لوگ یہ 20-22 لوگ ایک بار سیاسی جماعت بنائیں, اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ جو ہے نا دوبارہ کوئی بندہ اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا. کسی آئین سازی کسی قانون سازی کی ضرورت, ایم ایل اے تو بہت دور کی بات ہے, یہ کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیتنے کی پوزیشن میں ہوں. بہت شکریہ عمر صاحب. اول سے شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, اور ہم اپنے پروگرام میں ہر بار یعنی جو آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں ہو رہی, ہزار آئینی ادارہ ہے, اور آئینی ادارے کے سربراہ کا نہ کرنا یہ آزاد کشمیر کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے. اور اس وقت آزاد کشمیر کی تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یہ حکومت کا حصہ ہیں, اور حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود مسلم نون کے صدر شاہ غلام قادر صاحب نے وزیراعظم پاکستان کو خط بھی لکھا, اور وہ بار بار چٹھیاں لکھ رہے ہیں. لیکن افسوس بات یہ ہے کہ مسلم جو پاکستان کی وفاقی حکومت ہے, جو نون لیگ جو وفاق میں حکومت کر رہی ہے, وہ اپنی آزاد کشمیر جو ان کا جو چیپٹر ہے یا ان کے جو شاخ ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو عزت ان کے مطلب تجاویز کو عزت نہیں دے رہی ہے. تو آزاد کشمیر کا جو آئینی ادارہ ہے اور اس نے الیکشن کرانا ہے, تو یہ افسوسناک بات ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کا اپوزیشن کا کہ چیف الیکشن کمشنر سمیت جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں یہ غیر متنازع لوگ ہونے چاہیے. اور حکومت کے یہ اقدامات ہیں, وزیر اعظم کے جو حالیہ جو اقدامات ہیں, اس سے جو آزاد کشمیر آنے والا الیکشن یہ مشکوک ہو رہا ہے, متنازع ہو رہا ہے. تو لہٰذا جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے اس کو شفاف بنانے کے لیے لازمی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سمیت جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں یہ ایسی شخصیت کو بنا جائیں جن پہ تمام سیاسی جو خواہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا باہر ہیں ان کا اتفاق رائے ہو. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.